بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن وہ روزہ ہے، اور روزہ کو عربی زبان کے اندر صوم کہتے ہیں۔ صوم کا مطلب ہے کہ چپ رہنے اور اپنے آپ کو کسی چیز سے روکنا، یہ ہے صوم کا معنی اور مطلب۔ چونکہ در حقیقت روزے کے اندر انسان اپنے آپ کو خواہشات سے روکتا ہے، اس وجہ سے اس کو عربی زبان کے اندر صوم کہتے ہیں۔ تو در حقیقت روزے کا مفہوم یہ نکلا کہ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکنے اور ڈگمڈا دینے والی جگہوں کے اندر انسان اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے۔ اسی ثابت قدم رکھنے اور رہنے کو عربی زبان کے اندر روزہ کہتے ہیں، اور یہی روزے کا مفہوم ہے کہ انسان ان دنوں کے اندر اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکے، اور جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو مثلا بیوی اور خامد ہیں، تو جنسی جو تعلقات ہیں ان کے اسباب کو چھوڑنے اور ان کے اندر ثابت قدم رہنے کا نام یہی روزے کی حقیقت اور مفہوم ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ باطنی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی حقیقت روزہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان کا اب دل چاہتا ہے کہ میں کوئی برائی کا کام کر لوں، یا آنکھ چاہتی ہے کہ میں بد نظری کر لوں، یا اسی طرح جو ہاتھ وغیرہ یہ دل کے اندر کوئی بھی گناہ کا کام آیا ہے تو انسان اپنے آپ کو ان چیزوں ان برائیوں سے روکے۔ در حقیقت یہ بھی روزے کی حقیقت اور مفہوم میں داخل ہے۔ تو یہ ہے روزے کا مفہوم اور حقیقت۔ اور باقی رہی یہ بات کہ اللہ رب العزت نے روزوں کو ایک مہینے کے ساتھ کیوں خاص کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک مہینے کے روزے رکھو، تو اللہ رب العزت نے ایک مہینے سے کم کیوں نہیں کہا، اور ایک مہینے سے زیادہ تو 2 3 4 مہینے یہ ہمیں کیوں نہیں حکم دیا روزے رکھنے کا؟ تو اس کی وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ اصل میں یہ روزہ ایک دوا ہے، اور دوا مریض کو اس کی حد سے نہ زیادہ دینی چاہیے کہ اس کو نقصان دہ ہو، اور نہ ہی مریض کو دوا اس کی حاجت سے کم دینی چاہیے کہ جس سے مریض کو کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ تو اگر اللہ رب العزت یہ روزے والی جو دوائی ہے، اگر یہ پورا سال ہی ہمیں یہ کہہ دیتے کہ آپ روزہ رکھیں، آپ اس سے علاج معالجہ کریں، تو یہ ایک غیر طبیعی چیز کا علاج تھا، اور اس کی وجہ سے انسان باقی جو عبادات ہیں وہ بھی پوری کرنے کی طاقت نہ رکھتا۔ تو اگر پورے سال ہی اس دوائی کے اندر علاج کے اندر صرف کر دیا جاتا تو انسان باقی ساری عبادات سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس کے اندر باقی عبادات کرنے کی طاقت ہی نہ رہتی۔ اور اگر اللہ رب العزت صرف 2 3 دن یا 4 دن روزے کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بطور علاج کے ہیں، تو پھر اس سے مریض کو کوئی فائدہ ہی نہ پہنچتا۔ تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچتا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ روزہ جو ہے یہ شہوت کو توڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی دوائی کے طور پر یہ روزے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ جس سے ہمارا علاج بھی ہو سکتا ہے، اور جس سے ہمیں اتنی بھی کمزوری نہیں آتی کہ ہم باقی عبادات کو ادا نہ کر سکیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ وہ ہمارے لیے روزوں کا مقرر کیا ہے۔ اور دوسری بات کہ پھر روزوں کے لیے ایک مہینہ اکٹھا کیوں جمع کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت نے اگر حکم ہمیں یہ دیا ہے کہ آپ ایک مہینہ روزہ رکھو، یعنی 30 دن یا 29 دن، باقی اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہر ایک بندے پر ضروری تھا کہ 29 30 دن روزہ رکھیں؟ کوئی رجب میں رکھ لیتا، کوئی شعبان کے اندر، کوئی شوال کے اندر، کوئی رمضان کے اندر، لیکن اللہ رب العزت نے ان روزوں کو ایک ہی مہینے کے اندر کیوں خاص کیا ہے؟ یعنی سارے لوگ جو ہیں وہ صرف رمضان کے اندر، یعنی ایک مہینہ ہمیں مقرر کر دیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے علماء نے وجہ یہ لکھی ہے کہ اصل میں اسلام کا نظام ہے وحدت امت، کہ امت جمع ہو جائے، کہ ایسے طور پر امت عبادت کریں کہ جس سے واضح طور پر اسلام کی ترقی اور واضح مذہب اس کا ہونا معلوم ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سب روزوں کو رکھیں،
कि हम सब रोज़े रखें एक ही महीने के अंदर, कि इससे इस्लाम की वहदत और लोगों की वहदत, मुसलमानों की वहदत इससे साफ ज़ाहिर होती है। और इसका ख़ास तौर पर चर्चा हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक सारे के सारे लोग सिर्फ एक ही महीने के अंदर रोज़ा रखते हैं। तो इससे इस्लाम का निज़ाम वहदत इससे साफ तौर पर मालूम होता है। और इससे इस्लाम का ये हमें सबक देना है कि हम सारे के सारे उम्मत एक ही प्लेटफार्म पर जमा हो जाएं, कि ऐसा ना हो कि दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनके अंदर कोई तरीका और तरतीब नहीं है। हर एक के अंदर कुछ न कुछ रोज़े ज़रूर हैं, लेकिन किसी को कोई तरतीब नहीं है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन के अंदर एक हमारे लिए रहनुमाई की है और हमारे ऊपर ये एहसान किया है कि मुसलमान किसी भी दुनिया के किनारे के अंदर हो, लेकिन जब ये महीना आएगा तो सब एक ही महीने के अंदर इकट्ठे और जमा हो जाए।